السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ صدق اللہ سبحانہ وتعالی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، پورے قرآن مجید میں لفظ رمضان صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اب اس میں خوبصورتی ایک یہ بھی ہے کہ باقی جگہوں پہ جہاں قرآن کا اتارا جانا بتایا گیا ہے اس میں اللہ پاک نے اپنا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الف لام میم سجدہ میں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں اللہ کا ذکر ہے، رب العالمین کا ذکر۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور ایسے ہی سورۃ الغافر میں اللہ فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ لیکن یہ عجب آیت ہے جس کے اندر اللہ پاک نے اپنا ذکر نہیں کیا۔ اتارنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ ایسی مناسبت عطا کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ جہاں کرنے والے کا ذکر نہ ہو، جہاں سبجیکٹ کا ذکر نہ ہو، اس میں آبجیکٹ یا مفعول کا، اس کی امپورٹنس کا بتایا جانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس میں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان جیسے ہم کہتے ہیں روزے آ گیا، روزے آ گیا، لیکن اللہ کی حکمتوں پہ قربان کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ تو ہم اس مہینے کے اندر قرآن کے ساتھ ایسی اپنی مناسبت پیدا کریں جو رمضان سے پہلے نہ تھی تو اس رمضان میں ہو جائے، اور رمضان کے بعد کی زندگی میں بہت بڑا فرق آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا بھی سکھایا۔ ایک مجمع میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کہ میرے صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ جیسے کسی بڑی ہستی کا آنے کا انتظار ہو اور وہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ انداز اختیار کیا، کسی اور عبادت کو ایسے انداز سے نہیں بتایا گیا جیسے رمضان کے اور روزوں کو بتایا جا رہا ہے۔ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جانے والے ہو؟ اللہ کے نبی نے یہ کہا، دوبارہ کہا، سیوارہ کہا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا جس کا مفہوم ہے اے نبی جی کوئی وحی ہے ہمیں بتائیں، ہم حکم کی تعمیل کریں، یا کوئی لشکر آ رہا ہے تو ہم جنگ کی تیاری کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ رمضان آ رہا ہے۔ اور رمضان کے 2 مہینے پہلے سے ایک پیاری سی دعا ہمیں سکھلائی گئی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب میں برکت دے، رمضان میں برکت دے، اور ہمیں شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کی میں خوبصورتی بتا دوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کو انگلش میں ہم پیلنڈرومک سیکوینس یا رنگ سٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ پورے قرآن میں میں نے بتایا کہ لفظ رمضان صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ اب جیسے یہ انگوٹھی ہے تو اس کا ایک سمجھو، اس کو اگر آغاز لیا جائے تو چلتے چلتے ایک انتہا ہے، آغاز اور انتہا آپس میں ملتی ہے تو یہ انگوٹھی اس شکل میں آتی ہے۔ اب اس آیت کا آغاز ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اور قرآن اور رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ آیت چلتے چلتے جب اپنے آخر تک پہنچتی ہے تو اس آیت کا آخری جملہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بنو۔ رمضان قرآن اتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ پہلا جملہ ہے، چلتے چلتے جب آخری جملہ آتا ہے تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ تم شکر کرنے والے بنو۔
آگے اللہ پاک نے قرآن کا ایک خوبصورت تعارف بتایا کہ یہ بک آف گائیڈنس ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کو 3 نام اللہ نے دیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ دوسرا مضمون ہے جو اس آیت میں، اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ دوسرا مضمون ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر خود ہدایت کی نشانیاں بھی ہیں، اور یہ حق و باطل کا تمیز کرنے والا ہے۔ تو چلتے چلتے جب ہم آخر میں پہنچتے ہیں تو ادھر سے ایک اور جو آیت کا آخری جملہ ہے اس سے پہلے والا جملہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اس کے اندر بھی گائیڈنس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے اس مالک نے، اس رب نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم اس کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرنے والے بنو۔ اب ادھر سے تیسرا جو کنسیپٹ ہے، تیسرا جو آیت کا حصہ ہے وہ ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب مزے کی بات اس میں پھر ہائی لائٹ کر دوں میں، پہلے رمضان کے ساتھ قرآن کو اٹیچ کیا گیا، روزے کا ذکر آگے جا کے آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر قرآن کا تعارف ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ چلتے چلتے آخر میں جا کے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میری طرف سے جو ہدایت ہے اس پہ تم میری گریٹنس یا میری کبریائی کو بیان کرو۔ اب آگے تیسرا جملہ اس میں اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، 2 ایکسیپشنز ہیں، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو یہ تیسرا مضمون ہے اس آیت میں۔ جیسے اگر میں اس کو آگے لے جاؤں تو اگر یہ تیسرا حصہ انگوٹھی کا لیا جائے، ادھر سے تیسرا حصہ، تو یہ تیسرے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کاؤنٹ کو اور تم نے عدد کو پورا کرنا ہے۔ 29 روزے ہیں، چاند نظر آ گئے تو 29 ہیں، اگر چاند نظر آئے تو 30 پورے کرو، اور 31ویں دن یکم شوال آپ نے افطار کرنا ہے اور آپ نے عید کرنی ہے۔ تو تیسرا جملہ ادھر سے آگے چلو تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تھرڈ لاسٹ مضمون بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم عدد، تم کاؤنٹ پوری کرو۔ اب جیسے یہ انگوٹھی کا درمیان والا حصہ جس میں موتی یا نگینہ جڑا ہوتا ہے، اس آیت کا جو وسط ہے، اس آیت کا جو درمیان ہے وہ ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ اب دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے بات کو بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس چیز کا ادراک نصیب کر دے۔ اللہ پاک نے کتنے خصوصی پیکج رمضان میں ہمیں دیے، ہمارے ازلی دشمن کو قید کر دیا گیا، ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ ہر وقت میں منادی کا ہونا کہ ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں آنے والا، مسلسل ندا چل رہی ہے۔ شب قدر عطا کی اللہ پاک نے، اور ایسے راتیں عطا کی، ہر رات کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اعلانات ہیں۔ اس لیے فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ تو جیسے انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے ویسے ہی اس آیت کا نگینہ درمیان میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ہم تمہارے تنگی نہیں چاہتے۔ اب اس بات کو بھی سمجھیں، اس کی خوبصورتی ایک یہ بھی ہے کہ ایک بات کو کہہ دینا کہ ہم آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے بات کو بڑھایا اور فرمایا کہ ہم آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے تنگی نہیں چاہتے، دونوں باتوں کو ڈسکرائب ہے۔ تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی ساری برکتیں نصیب فرمائے۔ اور لفظ رمضان کے اندر بھی کتنا خوبصورت، ایک آخری بات، رمضا یرمزو جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایکسٹینسو ہیٹ، بہت زیادہ گرمی، اور ایسے جیسے جلا کے رکھ دینے والی۔ تو اس کے مفہوم میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ پہلی رمضان سے ہمارے گناہوں کو گرم بھٹی کے اندر یعنی ختم کرنا شروع کرتا ہے، اور کرتے کرتے جب آخری رمضان ہوتا ہے تو بالکل ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے حضرات سن رہے ہیں، جتنے موجود ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور اس وقت دنیا کے اوپر جو وبا ہے اللہ سے مانگو، اللہ پاک ہمیں اس چیز سے بھی نجات عطا فرمائے، ہم ویسے اللہ کے گھر کا دیدار بھی کر سکیں، طواف بھی کر سکیں، اور روضہ رسول پہ جا کے حاضری اور سلام بھی ویسے ہی پیش کر سکے جیسے ہم کرتے رہے۔ اور اللہ کے نبی کے شہر میں پھرنا اور وہاں پہ پھرتے ہوئے نعتیں پڑھنا، اللہ کے نبی کی تعریف کا کرنا، اللہ ہم سب کو دوبارہ سے نصیب فرمائے کہ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مستر ٹھہر جا یہاں تیرے غمخوار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، اور وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، اور زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روزہ انور، اسی روزے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں۔
اور مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی۔ تو جو کہا سنا اس قمر اسٹوڈیو کی طرف سے بھی پیغام کہ اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس رمضان کی ساری برکتیں عطا فرمائے، امت کے حال پہ رحم فرمائے، اپنے گھر میں بار بار آنا نصیب فرمائے۔ تو اس پہ ہم دعا بھی کر لیں، اللہ پاک ہم سب کو معاف بھی فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔